اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، فرمان اہل بیت علیہم السلام ڈسکس کرتے ہیں، زندگی کے کچھ آداب، زندگی کے کچھ اصول، زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ آج یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا ہمیں فوراً علاج کی طرف جانا چاہیے؟ ہمیں چھوٹی سی بیماری ہوئی، چھوٹی سی تکلیف ہوئی، کیا ہم فوراً علاج کروائیں یا اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روایت تحف العقول میں بھی موجود ہے، بہار الانوار میں بھی، اور مختلف متون کے ساتھ ان روایات کو ذکر کیا گیا کہ ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے لیے، طبیب کے پاس علاج کرنے کے لیے اس وقت تک نہ جائیں جب تک آپ کا مرض آپ کی صحت کے اوپر غالب نہیں آ جاتا۔ اور یہ مرحلہ اس وقت ہوتا ہے، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے روایات میں بھی اور شروحات میں بھی، کہ جب تک آپ برداشت کر سکتے ہیں مرض کو، اس وقت تک آپ کو علاج کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جب آپ برداشت سے نکل جاتی ہے پھر آپ جائیں ڈاکٹر کی طرف۔ تو یہاں بچے کو کھانسی ہوئی، الٹی آ گئی تھوڑی سی، یا مثلا کہ خود کو تھوڑا سا پین ہوا، سر درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، فوراً ہم بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کی طرف۔ ایک تو پیسے کا نقصان ہے، کیونکہ تقریباً 80% ڈاکٹر جو ہے، میں 80% کہہ رہا ہوں، بعض اس سے بھی اتفاق نہیں کریں گے لوگ، 90% تک ڈاکٹر بیٹھے ہیں، مافیا ہے۔ ہم انٹر ہوتے ہیں، انٹری فیس سے لے کر، ٹیسٹ فیس سے لے کر، مشورہ فیس سے لے کر، واپسی دوائی لینے تک، ہر جگہ ہماری کھال ادھیڑی جاتی ہے۔ مجبوری ہے، ہم لوگوں نے جانا ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے۔ اور سارے ڈاکٹر اس طرح نہیں ہیں، لیکن ایک سیٹ اپ ہے، وہ سیٹ اپ چل رہا ہے۔ یہاں آپ مشورہ فیس جو بھر رہے ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر کو چاہیے کہ آپ کو مخلصانہ مشورہ دے، مخلصانہ دوائی دے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے اور اس مریض کی کیا کنڈیشن ہے، لیکن وہ ایک سرکل چلا رہے ہوتے ہیں۔ جی ہر دوسرے دن، ہفتے بعد آپ نے ضرور دوبارہ چیک اپ کروانا ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے دوبارہ چیک اپ کروانا ہے۔ کیوں بھائی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو میڈیکل سے مربوط ہیں، بعض شاید ہم سے ناراض بھی ہوں، لیکن ہم یہ باتیں جو کر رہے ہیں، اپنے میڈیکل کے جو بڑے بڑے دوست ہیں، پروفیسرز ہیں، میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، ان سے ایسی ڈسکشن ہماری جاری رہتی ہے کہ جی یہ کیوں ایسا سیٹ اپ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ جی ہم نے میڈیسنز نکالنی ہوتی ہیں، کوٹا لیا ہوا ہوتا ہے، یہ جی یہ اتنا کوٹا ہے، آپ نے اس کمپنی کے اتنے میڈیسنز نکالنے، اتنے پرسنٹ آپ کے منتھلی یہ نکالنے، اتنے آپ نے مریض ٹیسٹ لیبارٹری میں بھیجنے اور اس کے پرسنٹیج آپ کو ملے گی۔ ٹیسٹ لیبارٹری والے ایک مافیا بیٹھے ہیں، میڈیکل والے ہر جگہ، یہ ہر کسی کی ہم بات نہیں کریں، لیکن اکثریت یہی ہے۔ جو ناراض ہوتے ہیں ان سے پھر گزارش ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لیں تاکہ عوام الناس کو نقصان نہ ہو۔ آخرت یقینی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، چند دن بعد ڈاکٹر صاحب نے بھی چلے جانا ہے اور یہ میڈیکل کمپنیز نے بھی چلے جانا ہے۔ تو انسان کو اتنا تکلیف دے، انسان سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک ماں جتنی انسان سے شفقت کرتی ہے اپنی اولاد سے، اللہ اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور خدا کی ذات کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہوگی جب ایک مریض در بدر ہوتا ہے، جب ایک، اور خصوصاً غریب کا تو کوئی حال ہی نہیں ہوتا، پرسان حال نہیں ہے غریب کا، بیچارہ رول رہا ہے۔ حکومتیں اگر اچھی نہیں ہیں تو پھر تو وہ ٹھوکریں کھا کھا کے مر جاتے ہیں۔ حکومت کچھ اچھی ہو تو پھر اس کو سرکاری ہسپیٹل میں یا کہیں جا کے اس کو کوئی سکون یا دوائی یا اس کو چیک اپ۔ اور سرکاری ہسپیٹل میں کیا ہو رہا ہے؟ وہی ڈاکٹر پرائیویٹ ہسپیٹل میں 15 منٹ ایک مریض کو دیتا ہے، 10 منٹ ایک مریض کو دیتا ہے، کم از کم 2 منٹ تو آپ سرکاری ہسپیٹل میں ایک مریض کو دیں۔ وہی ڈاکٹر ہے، وہی مریض ہے، سرکاری میں چلا جائے تو وہ پہلے میڈیسن لکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی اس کا چیک اپ ہی نہیں ہوا ہوتا۔ اور وہی مریض، وہی ڈاکٹر پرائیویٹ چلے جائیں، 10 منٹ، کم از کم 5 منٹ تسلی سے بات چیت ہوگی، کیونکہ اس نے اچھی خاصی فیس بھری ہوتی ہے۔ تو خدا را تبدیلی لے آئیں، تبدیلی لے آئیں اپنے اندر۔ آپ تبدیل نہیں ہوں گے، یہ حرام کا کمایا ہوا نسلوں کو برباد کر دے گا، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ہر جگہ مافیا ہے، انٹری فیس، ٹیسٹ فیس سے لے کر آپ کے میڈیسن تک، آپریشن تھیٹر تک، آپریشن فیس تک، آپ کی ہر چیز سے آپ کو ادھیڑا جاتا ہے، آپ کی کھال ادھیڑی جاتی ہے۔ تو یہاں یہی کہنا ہے کہ جب تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، بخار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ ٹیبلٹس ہیں، آپ ایزیلی آپ اس کو یوز کریں، بخار ٹھیک ہو جائے۔
کوئی انفیکشن ہوا ہے، ہر چیز کا تقریباً انسان کو پتہ ہوتا ہے، نارملی تقریباً پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس بیماری کی یہ ٹیبلٹس ہیں، یہ سیرپ ہے، یہ چیزیں یوز کریں بچہ ٹھیک، ہم خود بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ استعمال کریں۔ ویسے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ دیسی چیزیں استعمال کریں، دیسی نسخے استعمال کریں۔ قہوے اچھے خاصے حکیموں کی طرف سے ملتے ہیں، خود بھی انسان زعفران کا قہوہ، دوسرا کوئی چیزیں، ایسی کافی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان مستفید ہو سکتا ہے۔ اور اہل بیت نے بھی کافی علاج بتائے، ایک سیب آپ روزانہ کھا لیں، آپ ڈاکٹر سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بھی کوئی میڈیکل نے نہیں بتایا، آج میڈیکل نے اگر بتایا ہوگا یہ فرمان اہل بیت ہے کہ ایک سیب آپ کھا لیں آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو کافی چیزیں ہیں جو گھر بیٹھے ہی ہو سکتی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس اس وقت جائیں جب آپ کے کنٹرول میں نہ رہا ہو، اور مولا کا بھی یہی فرمان ہے کہ جب تک آپ کی مرض آپ کے اوپر غالب نہ آ جائے اس وقت تک آپ طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں۔ اور کسی کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن کچھ تلخ حقائق ہیں جن سے شاید کہ کچھ لوگ ناراض ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، انسان کو خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، معاشرہ آٹومیٹک چینج ہو جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔